نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 111۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا نازل کرتے ہم الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتوں کو وکلمہم اور کلام کرتے ان سے الموتیٰ مردے وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم علیہم ان پر کل شیئن ہر چیز کو قبلاً سامنے ما کانو نہ تھے وہ لیؤمنو کہ ایمان لے آتے الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہتا اللہ تعالی ولیکنہ لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے یجہلون جہالت برتتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتوں کو اور کلام کرتے ان سے مردے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر ہر چیز کو سامنے سے نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون مگر یہ کہ چاہتا اللہ تعالی لیکن اکثر ان میں سے جہالت برتتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور بے شک اگر ہم ان پر فرشتوں کو نازل کرتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ساری مخلوق کو جمع کر کے لے آتے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 9 میں کفار مکہ نے مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اتاری جاتی تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں تو ایک طرف، اگر ہم ان پر فرشتے بھی لے آتے اور مردے بھی اٹھ کر ان سے بات کرتے کہ ہم نے مرنے کے بعد یہ دیکھا ہے، اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے اور اس سارے جہاں کی ہر چیز ان کے سامنے آ جائے اور بولنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے کیونکہ ان کی نیت ہدایت والی نہیں ہے، یہ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے، ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں،
یہ لوگ سب خیر سے خالی ہیں، بس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن اکثر لوگ جہالت برتتے ہیں، نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے ہٹ درمی کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنائے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًّا، دشمن، شیاطین، شیطان، الانس، اور انسانوں میں سے، والجن، اور جنوں میں سے، یوحی، وہی کرتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، طرف بعض کے، زخرفا، چکنی چپڑی، القولی، باتیں، غروراً، دھوکے کے لیے، فریب کے لیے، ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، ربو کا، رب تیرا، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم، پس چھوڑ دو ان کو، وما، اور جو، یفترون، افطرا پردازیاں وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ گھڑتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیطان، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہی کرتے ہیں ان میں سے بعض طرف بعض کے چکنی چپڑی باتیں دھوکے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر چاہتا تیرا رب تو نہ وہ کرتے اس کو، بس چھوڑ دو ان کو جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنوں میں سے شیطان دشمن بنائے۔ یہ شیطان، جن و انس، ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے کے لیے وہی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، پس چھوڑ دو ان کو اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی تبلیغ کی وجہ سے لوگ آپ کے دشمن بن گئے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس میں سے شیطان دشمن بنائے۔ یہ جن و انس ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ طریقے سے سازشیں کرنے اور فریب دینے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں چکنی چپڑی باتیں یا زخرف القولی سے مراد ہے وہ ساری چالیں، وہ ساری سازشیں، وہ ساری تدبیریں اور شکوک و شبہات ہیں جن سے یہ شیطان لوگوں کو حق کی راہ سے بھٹکاتے تھے۔ بعض دین کے خلاف منفی پراپیگنڈا کرتے تھے، یعنی جب کوئی شخص دین کی طرف بلائے گا تو کچھ لبیک کا کہہ کر اس کے ساتھی بن جائیں گے، تو کچھ اس کے مخالف بن جائیں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے، اور ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ یہ مخالفین جن و انس دونوں میں سے ہوتے ہیں۔
جو جنوں اور انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور انسان ان کے اعلی کار بن کر ان وسوسوں کو آگے پہنچاتے ہیں، اور اس طرح یہ نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دے رکھی ہے کہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آزادی ہر انسان کو دے رکھی ہے کہ وہ چاہے تو اچھا کام کرے یا برا کام کرے، پھر اسی کے مطابق وہ جزا و سزا کا حقدار ہوگا۔ بس آپ ان کو چھوڑ دیں، اور ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جو جھوٹی باتیں یہ کرتے ہیں اس کی بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہوں، الیہ، ان کی طرف، افئدۃ، دل، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وَلِیَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، وَلِیَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ کمائیں، ما، جو، ہم، وہ، مقترفون، کمانے والے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ پسند کریں اس کو، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کمائیں جو وہ کمانے والے ہیں۔ فرمایا تاکہ مائل ہوں اس منفی پروپیگنڈے کی طرف دل ان لوگوں کے جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تاکہ آخرت کو نہ ماننے والے لوگوں کے دل شیاطین کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جائیں، وہ ان کو پسند کریں، اور ان کے کہنے کے مطابق بدی کمائیں، برائیاں کریں۔ یاد رہے، دین کی باتیں وہ لوگ مانتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو خود سچے ہوتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو حق پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، ایسے لوگوں پر جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، آخرت میں جزا و سزا کا جن کو یقین نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو جن و انس، شیاطین جو ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتیں ایسے لوگوں کو پسند آتی ہیں، اور ایسے جن و انس شیطانوں سے متاثر ہو کر وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں برے کام کرتے ہیں اور برے کام کر کے جہنم کماتے ہیں۔ افا غیرہ، کیا بلا سوائے اللہ کے، ابتغی، میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ، وہوا، حالانکہ وہ، الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے نازل کی، علیکم، تمہاری طرف، الکتاب، کتاب، مفصلاً، تفصیلاً، کھول کر تمیز کرنے والی، والذین، اور وہ لوگ،
आतईनाहुम दी हमने उनको अलकिताबा किताब यालमूना वो जानते हैं अन्नहु कि बेशक वो मुनज़्ज़लुन नाज़िल करदा है मिर रब्बिका तेरे रब की तरफ से बिल हक़ी हक के साथ फला पस हरगिज़ ना तकूनन्ना तुम होना मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। अफ़ग़ैरल्लाहि अबतगी हकमम वहुवल्लज़ी अंज़ला अलैकुमुल किताबा मुफ़स्सला क्या भला सवाए अल्लाह के मैं तलाश करूं कोई फैसला, हालांकि वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने नाजिल की आपकी तरफ किताब खोल कर तमीज़ करने वाली बड़ी तफसील के साथ। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़ और वो लोग जिनको दी हमने किताब वो जानते हैं कि बेशक वो नाजिल करदा है तेरे रब की तरफ से हक के साथ। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन पस हरगिज़ न तुम होना शक करने वालों में से। अफ़ग़ैरल्लाहि अबतगी हकमम वहुवल्लज़ी अंज़ला अलैकुमुल किताबा मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअलमू अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़ फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन क्या भला अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की जो सब कुछ तफसील बयान करती है, और वो लोग जिनको हमने किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है और ये किताब सच्ची है, बस तुम शक करने वालों में से ना होना। आम तौर पर जब किसी के खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा होता है तो वो इंसान परेशान होता है और चाहता है कि कोई दूसरा इंसान उसके साथ हो जो गवाही दे कि प्रोपेगेंडा झूठा है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपना मामला दूसरों की बजाय दूसरों के सामने रखकर उनसे सफाई लेने की बजाय अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि वो तो जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। फरमाया कि क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम पर मुफस्सल किताब उतारी, ये किताब जिसमें हर चीज़ खोल कर बयान की गई है, तफसील के साथ बयान की गई है, और ये किताब ही हक और बातिल के दरमियान बेहतरीन हल बताएगी, क्योंकि अल्लाह ही ठीक और बेहतरीन फैसला करने वाला है। तो उसके फैसले उसकी नाज़िल करदा किताब में से हमें मालूम होंगे। इसलिए हक मालूम करने के लिए हमें किसी परेशानी या उलझन का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर मसले के लिए कुरान ही की तरफ रुजू करना चाहिए। फरमाया कि जिन लोगों को हमने किताब दी वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये किताब तेरे रब की तरफ से नाजिल करता है और हक के साथ नाजिल की गई है, ये सच्ची किताब है। अहले किताब ये सब जानते हैं, इसलिए आप किसी उलझन का शिकार ना हो और कभी भी शक करने वालों में से ना होना। अपनी सब परेशानियां, सब उलझने ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ इसी किताब से रहनुमाई हासिल करने। वतम्मत
اور پوری ہو گئی کلماتو بات ربی کا تیرے رب کی صدقن سچائی والی و عدلن اور انصاف والی لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا لے کلمات ہی اس کے کلمات کو اس کی باتوں کو واہوا اور وہ السمیع سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے وتمت کلمات رب کا صدقم و عدلا اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے سب جاننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور تیرے رب کی سچی اور انصاف والی بات پوری ہو گئی اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور عدل والی تیرے رب کی ہر بات سچائی والی ہے اور عدل والی ہے اس کا ہر حکم سچا ہے عدل والا ہے یعنی تیرے رب کی باتیں سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہیں اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو اللہ کی کسی بات کو بدل سکے جب اللہ کا حکم آ جائے تو کوئی اللہ کے حکم کو نہیں بدل سکتا اور اللہ تبارک تعالی سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے وَإِن اور اگر تو تم عطائد کرو اکثر کی من فی الارضی جو زمین میں ہے یو دلو کا وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے ان نہیں یتبعون وہ پیروی کرتے الا مگر الظن گمان کی وَإِن اور نہیں ہم وہ الا مگر یخرسون قیاس آرائیاں کرتے ہیں وَإِن تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ اور اگر تم عطائد کرو اکثر جو لوگ زمین میں ہیں ان کی تو وہ بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرسون نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں وہ مگر قیاس آرائیاں کرتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اگر تم نے زمین پر رہنے والوں میں سے اکثریت کی بات مانی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں فرمایا اگر تم زمین پر رہنے والوں میں سے اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت گمان کی پیروی کرتے ہیں من گڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان لوگوں کے اپنے خود ساختہ اصول ہیں وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق جو اندازے وہ لگاتے ہیں ان پر یقین کرتے ہیں جبکہ دین کی باتیں اندازوں پر نہیں
بلکہ سچائی پر مبنی ہوتی ہیں، اور حقیقت ہمیشہ خوشکن نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگوں کی اکثریت اپنے گمان کے مطابق خوشکن مبالغہ آرائی اور اپنی خواہشات کے مطابق غلط فہمی کا شکار رہتی ہے کہ جو کچھ ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اس پر ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ان کے پیچھے جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ لوگوں کی اکثریت حقیقت کی بجائے جھوٹ کو پسند کرتی ہے، اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ انا بے شک ربا کا رب تیرا ہوا وہ عالم سب سے زیادہ جانتا ہے، من یدلو کہ کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ ہی اس کے راستے سے، وہوا اور وہ عالم زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ ان ربک ہوا عالم من یضل عن سبیلہ، بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وہو عالم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ ان ربک ہوا عالم من یضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ شیاطین کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری ہی اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر منقع کے سر والا حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ حدیث مسلم میں سے لی گئی ہے۔ پھر فرمایا، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکرا ذکر کیا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ جس پر، ان اگر کنتم ہو تم، بے آیات ہی اس کی آیات پر، مومنین ایمان لانے والے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ پس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام جس پر، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ اس آیت میں دراصل اہل مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا
کہ مسلمان اللہ کے مارے ہوئے کو تو کھاتے نہیں اور خود مار کر کھاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں مردار حرام ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مسلمان عجیب قوم ہے کہ جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو تو حرام قرار دیتے ہیں، اور جو خود اپنی مرضی سے مارتے ہیں اس کو حلال قرار دے کر کھاتے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور پھر اس کو کھاؤ۔ اللہ کا نام لینے کا ایک مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں یہ رزق دیا۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ کہ نہیں، تاکلو تم کھاتے، مما اس میں سے جو ذکرہ ذکر کیا گیا، اسم اللہ نام اللہ کا، علیہ اس پر، وقد حالانکہ تحقیق، فصلا اس نے کھول کر بیان کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، الا مگر، ما جو تم مجبور کیے گئے، علیہ اس کی طرف، و انا اور بے شک، کثیرن بہت سے لوگ، لیضلون البتہ گمراہ کرتے ہیں، بے اہواہم اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر کسی علم کے، انا بے شک، ربا کا رب تیرا، ہوا وہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے جو جس پر ذکر کیا گیا اللہ کے نام کا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کیا تمہارے لیے جو اس نے حرام کیا تم پر، مگر جو تم مجبور کیے گئے اس کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور کیا ہے تم کو کہ تم اس چیز کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے اس نے کیا حرام قرار دیا، مگر وہ جو تم اس کی طرف مجبور کیے جاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، اور بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں تم وہ چیزیں جن پر اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے ان کو نہیں کھاتے، حالانکہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں وہ تمہیں تفصیل کے ساتھ صاف صاف بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے، کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رب نے حرام قرار دی ہیں، لیکن جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی مجبوری کی حالت میں تم مردار
یا کوئی حرام چیز کھا سکتے ہو، لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھاؤ اور صرف حلال چیزیں کھاؤ۔ اور بے شک بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں بغیر کسی علم کے، یعنی بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی من گھڑت باتوں سے، من پسند باتوں سے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور بے شک تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ ہیں جو کہ حد سے بڑے ہوئے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔